بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس ایمان افروز حدیث کو ذکر فرمایا، اور اس کے راوی حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل یعنی بہترین جمعے کا دن ہے کہ اسی دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور اسی دن میں ان کی روح قبض کی گئی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا۔ سور ایک گائے کے سینگ کی طرح کا ایک باجا ہوگا، جس میں حضرت سیدنا اسرافیل علی نبینا و علیہ السلام پھونک ماریں گے، سور پھونکیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ اسی دن بے ہوشی طاری ہوگی، یعنی جیسے ہی قیامت کا وقت آئے گا اور حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام اس باجے میں، اس سور میں پھونک ماریں گے تو ایک چنگھاڑ کی آواز پیدا ہوگی اور تمام روئے زمین کے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اسی جانب اللہ کے نبی علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی کہ یہ سب کام جمعے کے دن ہوں گے، اور مزید فرمایا کہ لہٰذا اے میرے امتیوں، تم اس جمعے کے مبارک دن میں کہ اس میں اتنے بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے اور ہو بھی چکے، فرمایا کہ اسی دن اتنے پیارے پیغمبر ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن آپ کی روح کو قبض کیا گیا، اور اسی جمعے کے دن قیامت برپا ہوگی اور لوگ بے ہوشی کے عالم میں چلے جائیں گے، اور روئے زمین پر رب العالمین کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوگا جو ہوش میں ہوگا۔ تو فرمایا کہ اے میرے امتیوں، لہٰذا تم مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کرتے رہو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا اللہ رب العالمین کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے، یعنی رب العالمین تمہارے درود پاک پڑھنے کا علم مجھے عطا فرما دیتا ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نالج میں یہ بات ہوتی ہے کہ کس امتی نے کتنا درود پڑھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان امتیوں سے خوش ہوا کرتے ہیں کہ جو حضور کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات پر جھوم جھوم کر محبت کے عالم میں درود پاک پڑھا کرتے ہیں اور درود کی کثرت کیا کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا درود پاک پیش کیا جائے، جبکہ آپ اپنی وفات ظاہری کے بعد بوسیدہ ہو چکے ہوں گے اور آپ کا جسم مبارک فنا ہو چکا ہوگا۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا، اور اس سے ہم اہل ایمان کے عقیدے کی اصلاح بھی فرما دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے زمین پر یہ حرام کر دیا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے، یعنی اللہ کے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں۔ اور امام ابن ماجہ اپنی سنن میں ذکر کرتے ہیں کہ ان نبی اللہ حی یرزق، فرمایا کہ بے شک اللہ کے جو انبیاء ہیں اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس ایمان افروز حدیث سے جمعۃ المبارک کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ اس میں کتنے بڑے بڑے کام ہوئے، اور وہ دن کہ جو اس روئے زمین کے لوگوں کے لیے آخری دن ہوگا، کل قیامت کا دن، وہ بھی جمعے کا دن ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے غلاموں، جب جمعے کا دن آ جائے تو مجھ پر درود پاک پڑھنا نہ بھولنا، بلکہ انتہائی والہانہ عقیدت کے انداز میں مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم درود پاک پڑھتے رہنا، کہ تمہارا یہ درود میری بارگاہ میں پیش بھی ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں، اور ہمیں رب العالمین کی جانب سے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس
اپنے امتیوں کے درود کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ فرماتے ہیں اور سنتے ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین کی عطا سے یہ علم ہوتا ہے کہ کس امتی نے کتنا درود پڑھا، اور اہل ایمان اور اہل محبت کے ان درود کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب امتیوں کو چاہیے کہ جمعے کے دن کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ اس دن پاک و صاف ہو کر غسل کر کے، اگر بال بڑے ہیں تو انہیں تراش لیں، ناخن بڑے ہیں انہیں تراش لیں، اور پاک و صاف ہو کر اچھے جوڑے اچھے کپڑے پہن کر معطر و معمر عطر لگا کر رب العالمین کے گھر میں جائیں، اللہ کے گھر میں جا کر اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ کو ادا کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر کثرت سے درود پڑھیں کہ اس دن کا درود حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں خصوصی طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان امتیوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔